وہ حملہ ہونے کے باوجود سعودی عرب نے انتہائی بردباری اور تحمل کا مظاہرہ کیا۔ ترکی کی وزارت خارجہ نے بہت اعلیٰ سطح پر ترکی کے ٹاپ جرنلسٹوں کو بڑی طویل بریفنگ دی ہے۔ دل کی اتھاہ گہرائیوں سے بہت خوش ہیں اور یہ چاہتے تھے کہ پاکستان امریکہ اور ایران کے مابین مذاکرات ممکن بنانے کے لیے قائدانہ کردار ادا کرے۔ For God's sake, try to understand. اور اس سے مہنگائی کے بعد بے روزگاری، کاروبار بند ہو رہے ہیں، جو قیامت پھیلنی تھی لوگ کہتے بنگال کو بھول جاتے۔ جب یہ لبنان پر حملوں میں شدت آتی چلی گئی، پاکستان کو ایران نے کنوے کرنا شروع کر دیا۔ آپ کے وزیر اعظم صاحب نے جو ٹویٹ لکھا ہے اور ان کے ذریعے ہمیں بتایا گیا تھا کہ لبنان جو ہے اس پر بھی فضائی حملے روکے جائیں گے۔ تو اگر آپ چھوٹے لیول کا بندہ بھیجیں گے، محمد باقر جو ہے کالی باپ صاحب، وہ تو تشریف نہیں لا پائیں گے۔ السلام علیکم خواتین و حضرات، وی نیوز کے ساتھ میں ہوں دعا ابصار۔ ناظرین، اس وقت سچویشن یہ ہے کہ جو نیگوسیشنز کا معاملہ چل رہا ہے، پاکستان بیچ میں ہے، ایران، یو ایس، اسرائیل، سب مسئلہ دنیا بھر میں چل رہا ہے۔ سچویشن اس وقت انپریڈکٹیبل بہت ہے۔ بات یہ ہے کہ ہم اگر بات کریں جنگوں کی تو پچھلے سال بھی دیکھا جائے تو انڈیا پاکستان کی ایک چھوٹی سی جنگ تو ہوئی تھی، لیکن اس سال جو ہو رہا ہے وہ ایک ٹوٹلی انپریسیڈنٹڈ سچویشن ہے۔ میں تو خود زندگی میں پہلی بار ایک ایسی سچویشن کو دیکھ رہی ہوں جہاں پر پتہ ہی نہیں چل رہا کہ اب کیا ہوگا۔ پاکستان کی ڈپلومیٹک سچویشن اور پوزیشن اور انٹرنیشنلی پاکستان کو ریکگنیشن تو مل گئی ہے، اینڈ پاکستانی ہونے کے طور پر ہم سب خوش بھی بہت ہیں کہ پاکستان بیچ میں آ کے ایک دو بڑے ملکوں کی جنگ کو رکوانے کی کوشش کر رہا ہے، سیز فائر کی بات کر رہا ہے۔ لیکن بات وہی ہے کہ اس کے بعد نیکسٹ اسٹیپ کیا ہے۔ آج اسلام آباد میں نیگوسیشنز کی بات ہو رہی ہے، بات یہ ہے کہ ڈیلیگیشنز آ رہی ہیں ایران سے بھی، یو ایس سے بھی، لیکن اس کے بعد سچویشن کدھر جائے گی؟ کیا واقعی نیگوسیشنز پہ بات ہو جائے گی اور جنگ ہم رکتے ہوئے دیکھیں گے، یا سچویشن کسی اور طرف جائے گی؟ اس وقت حالات ایسے ہیں کہ کچھ فور شور کہا نہیں جا سکتا، لیکن آج کے ایپیسوڈ میں نصرت صاحب سے ہم یہی ڈسکس کریں گے کہ آخر ہم اس وقت جہاں کھڑے ہیں اس کے بعد کیا پریڈکٹ کیا جا سکتا ہے اور کل تک ہی کیا سچویشن ہو سکتی ہے، اور جو پاکستان کا ہم ایک اہم کردار اس میں دیکھ رہے ہیں وہ اتنا ہی پرومیننٹ رہے گا، یا آنے والے دنوں میں ہم دیکھیں گے کہ شاید سچویشن بالکل ہی پلٹ جائے۔ السلام علیکم نصرت صاحب۔ اگین سر، دیر ہیو بین اے لاٹ آف ٹائمز جب مجھے سمجھ نہیں آتی کہ کس طرح بات کی جائے، بیکاز آف کورس میرا تجربہ اور ایج کافی کم ہے اس معاملے میں۔ پچھلے سال سر جنگ تھوڑی سی دیکھی تھی انڈیا پاکستان کی، لیکن اس سال تو بالکل ہی سر کچھ اور ہی لگ رہا ہے۔ تو آئی ایم ریئلی بلینک کہ مطلب نیگوسیشنز بات ہوتے فیلنگ اپولوجیٹک اباؤٹ اٹ۔ آپ کو اس کے بارے میں کوئی شرمندہ ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ میں نے اپنی زندگی میں کیریئر کا آغاز میں 1984 میں پہلی مرتبہ انڈیا گیا تھا۔ اس کے بعد میں نے انڈیا اور پاکستان کی ظاہر ہے جتنی ٹینشنز رہی ہیں پچھلے سال تک بھی، اور ان تمام ٹینشنز کو سوائے پچھلے سال کے انڈیا میں جا کر وہاں سے رپورٹ کرتا رہا ہوں کہ وہاں پہ کیا موڈ ہے اس وقت۔ اس کے علاوہ افغان جب جہاد ہو رہا تھا نام نہاد، اس کی کوریج کرتے رہے۔ اس کے بعد پھر جب مجاہدین کی حکومت آ گئی، ان کے خلاف طالبان آئے، حکمت یار اور احمد شاہ مسعود کے جھگڑے، اور پھر یہ کہ 2 مرتبہ عراق کی جنگ، وہ جو پہلے کویت کی وجہ سے ہوئی تھی، اور اس کے بعد جب ہم تو تب بہت چھوٹے ہوں گے، بش نے کیا تھا، اور آخری جو کانفلکٹ جو کیا تھا وہ یہ جو 2006 میں اسرائیل نے حزب اللہ پر اٹیکس کیے تھے۔ اتنے تمام نام نہاد وسیع و ریز تجربے کے بعد اگر آپ مجھے اس وقت کہیں کہ جی کیا ہوگا، تو مجھے کک خبر نہیں ہے۔ میں بیوقوفی کی بات کر رہا ہوں، کیونکہ یہ معاملہ اتنا نازک ہے، اتنا نازک ہے۔ مثال کے طور پر اگر آپ بہت ٹھنڈے طریقے سے سوچیں، ایک تو پہلے آپ کو یہ بات بتاؤں کہ معاملات اور کیوں خراب ہو گئے ہیں کہ
کہ ایک چیز آ گئی ہے سوشل میڈیا، تو ہر بندہ 2-4 منٹ کے بعد جو ہے وہ کوئی نہ کوئی درفنتنی چھوڑ دیتا ہے، اور لوگوں کو سمجھ نہیں آ رہی ہوتی کہ یہ انفارمیشن ہے، ڈس انفارمیشن ہے، پوسٹرنگ ہے، کیا ہے۔ سر اے آئی، فیک نیوز، ان چیزوں نے لائنز بلر بہت کر دی ہیں نا۔ نہیں، اس کے علاوہ بھی ایک تو یہ ہے کہ چلیں جی شرارتی لوگ، ایک یہ ہے کہ حکومتیں بذات خود، میں آپ کو جیسے چھوٹی سی ایک بات بتاؤں، اگر آپ بہت ٹھنڈے طریقے سے سوچیں اور اگر آپ کا بہت تجربہ ہے تو آپ کو 24 مارچ 2026 کو یہ طے کر لینا چاہیے تھا کہ جی کم از کم امریکہ جو ہے وہ مذاکرات کے لیے تیار ہے یا راہ ڈھونڈ رہا ہے۔ یہ اس وقت بات ہو جانی چاہیے تھی سر، 24 مارچ، آج کیوں سے میں بھی کچھ 10-12 دن پہلے، 15 میں دن کیوں پہلے۔ 24 مارچ کی بات کر رہا ہوں؟ اس کی کوئی بات سمجھ میں آئی ہے آپ کو کیوں کر رہا ہوں؟ نہیں آئی ہوگی۔ 24 مارچ کو پاکستان کے وزیر اعظم شہباز شریف صاحب نے جو ہے وہ ایک ٹویٹ لکھا، جس ہم نے اس پروگرام میں ڈسکس کیا تھا، اور اس ٹویٹ اس پہ میں انہوں نے یہ کہا کہ مجھے خوشی ہو رہی ہے یہ جان کر کہ جو کچھ قوتیں ہیں، کچھ ملک ہیں، اور امریکہ اور ایران جو ہیں وہ معاملات کو مذاکرات کے ذریعے سلجھانا چاہتے ہیں۔ تو اگر واقعی ایسا ہے تو ہم بطور پاکستان انتہائی عاجزی اور خلوص سے اس بات کے لیے آمادہ ہیں کہ ہم اس میں نہ صرف اپنا کردار ادا کریں بلکہ یہ کہ وہ جو مذاکرات متوقع ہیں یا جس کی خواہش یوں محسوس ہو رہا ہے کہ ہو رہی ہے وہ پاکستان میں ہو۔ اب پاکستان کا وزیر اعظم جب اپنے نام سے، اپنے آفیشیل ہینڈل سے جس پہ بلو ٹک لگی ہوئی ہے یہ پیغام دیتا ہے تو اس سے پہلے 2 کروڑ مرتبہ سوچا گیا ہوتا ہے، آف کورس سر، آپ بے ایز ہیڈ آف تحاشا اسٹیٹ، انٹینس مشاورت ہوتی ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوتا ہے، سمجھنے والوں کو اس دن سمجھ لینا چاہیے تھا کہ امریکہ اور ایران نے خاموش سفارتکاری کے ذریعے پاکستان کو یہ پیغام دیا ہے کہ یار اگر آپ ہمیں اپنے ہاں مدعو کر لیں تو شاید ہم ایک دوسرے کے ساتھ گفتگو تو سر کر اس سکتے وقت ہیں۔ جیسے ہنٹ دے دی تھی پوری دنیا کو، پورے ملک کو بھی، شہباز شریف کی ٹویٹ نے، اب کہ یہ بات ہو رہی ہے۔ ان کی وہ جو ٹویٹ ہے اس کو ڈس ریگارڈ کیا جا سکتا تھا، یہ کہا جا سکتا تھا کہ یار پاکستان کے وزیر اعظم پتہ نہیں کون سی دنیا میں رہتے ہیں، اپنے آپ کو فن خان سمجھتے ہیں، اور ٹویٹ کر دیا۔ جیسے ہی وہ ٹویٹ ہوتا ہے اس کے چند ہی لمحوں بعد صدر ٹرمپ، امریکہ کے صدر ٹرمپ اس کو ری پوسٹ کرتے ہیں۔ ڈونلڈ ٹرمپ انتہائی خود پسند شخصیت ہے، آپ ان کا ریکارڈ دیکھیں، انہوں نے جہاں تک مجھے یاد پڑتا ہے آج تک کسی کے لکھے ہوئے ٹویٹ کو جو ہے ری ٹویٹ نہیں کیا، لیکن شہباز شریف کی ٹویٹ لیکن کو کیا تھا۔ ڈونلڈ ٹرمپ صاحب نے شہباز شریف صاحب کے ٹویٹ کو ری ٹویٹ کیا۔ دوبارہ اگر آپ 24 مارچ کے اس ٹویٹ کو ری وزٹ کریں تو آپ یہ دیکھیں کہ اس میں ٹیگ کیا گیا ہے اسٹیو وٹکاف کو، جو امریکہ کی جانب سے پہلے مذاکرات کرتا رہا ہے ایران کے ساتھ، اور ایران کے وزیر خارجہ جی، عباس عراقچی صاحب کو بھی کیا ہوا ہے، اور ظاہر ہے سب سے پہلے ڈونلڈ ٹرمپ صاحب کو بھی کیا ہوا ہے۔ Now, that was the time جب میرا خیال ہے کہ یہ طے ہو گیا تھا کہ کہ پاکستان کی وساطت سے خاموش سفارتکاری ہوگی، اور بالآخر ایران اور امریکہ جو ہیں
وہ پاکستان ہی میں ایک دوسرے کے ساتھ گفتگو اسے ون آن ون بیٹھ کر نیگوسیشنز کی جائیں گی پاکستان کے اندر، ان پاکستان پریزنس آبویسلی، مطلب ہیڈ آف اسٹیٹ. یہ سفارتکارانہ طور پر یہ پیغام مل گیا. اب جیسے ہی یہ پیغام ملا ہے تو اس کو سپائل کرنے کے لیے بہت ساری قوتیں میدان میں آ گئیں، آف کورس. جن میں ظاہر ہے کہ سب سے سر فہرست جو ہے وہ اسرائیل تھا. اسرائیل نے یہ واقعہ ہوتے ہی اس نے کیا کیا کہ انہوں نے ایسکلیشن ایک بڑھا دی. وہ کیا کیا انہوں نے کہ اسرائیل نے ایران کے پیٹرو کیمیکل فیسلٹیز پر حملے کرنے شروع کر دیے. اب یہ پیٹرو کیمیکل جو تھے، جو کمپلیکس ہیں، ان کا لوگ نہیں سمجھتے وہ کتنے امپورٹنٹ ہوتے ہیں. ہم سمجھتے ہیں کہ یہ تیل جو ہے یہ صرف ایک کام آتا ہے، وہ یہ کہ جی گاڑی چلا لو اور ٹریکٹر چلا لو. جی نہیں، یہ جو پیٹرو کیمیکل جو ہوتے ہیں اس میں یہ ہوتا ہے کہ جب آپ خام تیل نکلتا ہے زمین میں سے تو اس کو صاف کرتے ہوئے اس میں اور مختلف پروڈکٹس، اس میں ڈیزل وغیرہ تو نکلتی ہیں لیکن اور پروڈکٹس ہوتی ہیں، جیسے گیس ہے، ہیلیم ایک نکلتی ہے، پیٹرولیم جیلی، نائٹروجن ہے، جیلیز ہیں. اور یہ اس میں خاص طور پر اب کچھ ایسی گیسز اور ایسی جیسے نائٹروجن وغیرہ تو وہ جو آپ کی کھاد ہے اس کے لیے آپ کو درکار ہوتی ہے، اور کھاد کی وجہ سے فوڈ خوراک کا مسئلہ ہوتا ہے. لیکن آج کا جو آرٹیفیشل انٹیلیجنس کا جو زمانہ ہے اس میں وہ چپ سازی کے لیے ہیلیم نام کی گیس جو ہے وہ بہت کی کردار ادا کرتی ہے. وہ جو ہمارے ٹیلی فون سے وہ بھی آپ کی کروڈ آئل کا ہی بائی پروڈکٹ، اسی سے اس تو اینی وے اسرائیل کو یہ پتا تھا کہ بھئی یہ ہوا تو پھر وہ کریں گے، تو ایران نے اس کے جواب میں اسرائیل کے تو کیا، لیکن ساتھ ہی انہوں نے اپنے ہمسایہ عرب ممالک میں جو ایسے کمپلیکس تھے ان میں بھی کر دیا. اور اس میں بھی سب سے زیادہ جو خوفناک بات تھی، دل دہلا دینے والی بات تھی، جس سے کہ سارا معاملہ غارت ہو سکتا تھا، وہ یہ کہ سعودی عرب جو ہے اس کا جو دنیا کے 4 یا 5 بڑے جو پیٹرو کیمیکل جو ان کے جو پوری دنیا میں ہیں ان میں سے ایک، اس پر بھی ان کا ڈرون جا کے گرا. ہم لوگوں کو یہ بات انتہائی خلوص سے اور انتہائی ایمانداری سے تسلیم کرنی چاہیے کہ وہ حملہ ہونے کے باوجود سعودی عرب نے انتہائی بردباری اور تحمل کا مظاہرہ کیا، اور انہوں نے جواباً کچھ یہ نہیں اکسایا کہ بس ٹھیک ہے جی بہت ہو گئی نف، تو بس اب ہم بھی ریٹیلیٹ کریں گے. ایسا نہیں ہوا. میں سمجھتا ہوں کہ اس موقع پر سعودی عرب کے تحمل نے یہ مذاکرات ممکن بنانے میں بڑا کی کردار ادا کیا. بالکل ایسے ہی سر. اور اسی وجہ سے بعد ازاں پاکستان نے بڑے شدید الفاظ میں مذمت بھی کی اور اظہار ہمدردی بھی کیا ہے. سر ڈپلومیٹکلی تو فیصلے ایسے نہیں ہو سکتے نا، آپ کو صبر سے اور کام ہو کے کرنا پڑتا ہے. لیکن بھڑکانے والے تو ہوتے ہیں نا کہ جی پھر یہ کیا ہے جی، یہ بس ہم کہاں کس قسم کے مذاکرات ہوتے ہیں. تو ایک امپورٹنٹ بات تھی. اس کے بعد کسی اور سے آپ کیا گلہ کریں. امریکی صدر جو ہیں وہ ایسٹر شروع ہوتے ہی، جو ویسے ہی ایک اچھا خوشگوار موقع ہوتا ہے جس میں حضرت عیسیٰ کی پھانسی کے بعد ان کا واپس لوٹ آنا شامل ہے، تو اتنا بڑا یہ ایونٹ ہے. وہ ایسٹر شروع ہوتے ہی وہ ایک ٹویٹ لکھتے ہیں جس میں موصوف یہ فرماتے ہیں کہ جی میں 48 گھنٹے کا جو ہے وہ وقت دے رہا ہوں، ڈیڈ لائن. یعنی جیسے ہی ایسٹر کی تقریبات ختم ہوں گی، لوگ گڈ فرائیڈے منا چکے ہوں گے، ایسٹر سنڈے کو ہوتا ہے وہ گزر چکا ہوگا، تو اس کے بعد جو ہے وہ میں تو بس چھوڑوں گا نہیں. اور
پوری سویلائزیشن تباہ ہو جائے گی. بجلی پیدا کرنے کے کارخانے اور پل یہ سب تباہ کر دیے جائیں گے. اب یہ انتہائی پرووکیٹو ایک تھا ہوا. اس کے ہوتے ہوئے ایران جو ہے وہ یہ کر سکتا تھا کہ اچھا یار تم تو جب حملہ کرو گے سو کرو گے، اگر تم نے یہ فیصلہ کر لیا ہے کہ تم نے ہمارے پل بھی تباہ کر دینے ہیں، ہماری بجلی پیدا کرنے والے بھی، اور ہمیں ڈارک ایجز میں بھیج دینا ہے. اچھا، اور اس کا وہ کرتے ہی اس کا جو وزیر جنگ ہے اس نے ٹویٹ لکھا بیک ٹو دا اسٹون ایج. تو ایران یہ کر سکتا تھا کہ اچھا بھائی تم تو ہمیں بھیجو گے نا، تو یہ لو. تو وہ اپنے ارد گرد جو ہے جو پل ہیں، بجلی پیدا کرنے والے کارخانے ہیں، اور اس سے کہیں زیادہ خوفناک بات ہے وہ یہ ہے کہ کویت جیسے مثال کے طور پر اس میں جو 90% پانی استعمال ہوتا ہے وہ ڈی سیلینیشن پلانٹ کے ذریعے صاف کیا گیا ہے. سمندر کا پانی انسانی استعمال کے قابل بنانے کے لیے. اور کویت وہ واحد ملک نہیں ہے خلیجی ممالک میں سے، ہمارے برادر ملکوں میں سے، کہ جہاں پر یہ ڈی سیلینیشن پلانٹس کے ذریعے جو ہے وہ اس طرح آپ کو وہ دی جا رہا ہے، یعنی پانی انسانی استعمال کے لیے. وہ بھی انہوں نے کیا. وہ سب سے کڑا وقت تھا، اور اس کڑے وقت کے اندر پاکستان نے جس طرح دن رات ایک کر کے، اور اس میں ہماری سب سے زیادہ مدد جو ہے وہ کی ہے ترکی نے. ہمارا سے دوست ملک ہے. کل جمعرات کے دن ترکی کی وزارت خارجہ نے بہت اعلیٰ سطح پر، اور میں اس سطح کا نام نہیں لے رہا کہ کس نے کیا ہے، ترکی کے ٹاپ جرنلسٹوں کو بڑی طویل بریفنگ دی ہے، اور جس میں انہوں نے کہا ہے کہ ہم دل کی اتھاہ گہرائیوں سے بہت خوش ہیں اور یہ چاہتے تھے کہ پاکستان امریکہ اور ایران کے مابین مذاکرات ممکن بنانے کے لیے قائدانہ کردار ادا کرے. تو یہ ترکی ہے کہ اپنے فارن منسٹری کے الفاظ ہیں، ان کے الفاظ ہیں، اور ہم ان کی جتنی معاونت جو وہ حکم کرتے رہے ہیں. انہوں نے کہا کہ ہمارے 105 رات گئے تک 150 ہمارے ٹیلی فونک رابطے رہے ہیں، اور بہت 3-4 ایسے مقامات آئے ہیں جہاں پر کہ پاکستان نے ہمارے صدر رجب علی اردوان کو کہا کہ جی میرا خیال ہے کہ آپ کو فلاں فلاں ملک کے صدر سے بات کرنا ہوگی. تو انہوں نے امریکہ، روس اور فلاں فلاں صدر سے بات کی. یہ بہت بڑی بات ہے. ترکیہ اٹسیلف دیکھیے جی نیٹو کا ممبر ملک ہے، اس کی بھی بڑی طاقتور فوج ہے، اور اردوان ایک بہت طاقتور سیاستدان ہے. ترکیہ یہ سب کے باوجود، کیونکہ وہ یہ سمجھتا ہے کہ یار میں چونکہ نیٹو کا رکن ملک ہوں تو میں اس طرح کر کے میں یعنی کہ نیوٹریلٹی وہ تو سر نہیں کیا نہیں میں کہہ سکتا. تو کوئی ایک کلیئر میسج جانا چاہیے. دوسرا یہ کہ 600 سال تک ترکوں نے خلافت عثمانیہ کے دنوں میں آٹومن امپائر، آج کی جو عرب دنیا ہے اس کے وہ 600 سال تک حکمران تھے. بالکل سر. تو ظاہر ہے وہ پرانی بدگمانی اور شکوے شکایات بھی ہیں. تو ایران انہوں نے دوسرا ایران کے ساتھ بھی ان کا خلافت عثمانیہ اور صفوی امپائر کا ایک دوسرے کے ساتھ جھگڑا رہا ہے، تو وہ نیوٹرل ان کی وہ نہیں بنتا تھا. تو انہوں نے کہا کہ پاکستان کی ہم جتنی مدد کر سکتے ہم ہیں کریں گے، کہ پاکستان ہی رہے، جو تعاون چاہیے ہم سے. دوسرا جو سب سے زیادہ جو تھا وہ اہم ترین ملک خلیج کا، وہ ظاہر ہے ہمارا برادر ملک سعودی عرب ہے، کہ سعودی عرب نہیں چاہتا تھا، کیونکہ سعودی عرب جو ہے وہ خود کو صرف مطلب وہ یہ نہیں بنانا چاہتے کہ جی ہم ایک عرب ملک ہیں محض. وہ یہ بھی اپنا میسج کنوے نہیں کرنا چاہتے کہ جیسے ہم ایک خاص مسلک سے تعلق رکھنے والے ملک. ان کا یہ ہے کہ ہمارا ملک جو ہے وہ
حرمین شریفین کا ملک ہے اور یہ دنیا بھر کے مسلمانوں کے لیے کھلا ملک ہے. اور سر اور پاکستان ہم کے جو ساتھ ہے ہم دنیا بھر کے مسلمانوں کے ساتھ یکجہتی اور یگانگت، ہم کسی خاص ایک نسلی یا مسلکی اعتبار سے اپنے آپ کو مختص نہیں کرنا چاہتے. پورے مسلم ورلڈ کے لیے یہ ایک ان کا بہت سوچا سمجھا، حالانکہ ان کا کتنا سٹیک لگا ہوا تھا، ان کا بھی تو تیل نہیں آ رہا تھا نا اپنے حرمت سے. اسٹریٹ آف ہرمز، یس. سو اس وجہ سے بہت ہی لیکن بہت میں countries وہی آپ سے عرض کر رہا losing ہوں، اور empathy. حملے کے باوجود بھی انہوں نے اپنا وہ صبر دکھایا. یعنی تو وہ تو صبر دکھاتے رہے. بالآخر یہ ہے کہ بنیادی طور پر میرا اپنا خیال ہے، یہ بات تو اب ریکارڈ پہ آ گئی ہے کہ ترکی کے صدر نے بھی ٹرمپ سے گفتگو کی، ہم نے تو کی ہی کی. ابھی تک جو نہیں آئی، لیکن مجھے کافی ذمہ دار حلقوں سے پتہ یہ چلا ہے کہ سعودی قیادت نے بھی ٹرمپ صاحب سے گفتگو کی کہ صاحب میرا خیال ہے کہ کچھ آپ یہ چھوڑیں یا آپ نے جو یہ ڈیڈ لائن دے دی ہے. اور مذاکرات کی طرف آتے ہیں. اس کے بعد دوبارہ پھر پہل کرتے ہیں. پاکستان کے وزیر اعظم وہ ٹویٹ لکھتے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ جی میں درخواست کرتا ہوں، مطلب وہ آگے بڑھے اور انہوں نے دنیا کے روبرو یہ پکچر دی کہ جیسے میں فریاد کر رہا ہوں کہ برائے مہربانی جنگ روک دی جائے اور وہ ڈیڈ لائن بھلا کر تو مذاکرات کی طرف آیا جائے. لکیلی جیسے ہی دوبارہ وہ ٹویٹ کرتے ہیں، یقیناً اس کے پیچھے سارا بیک گراؤنڈ جو میں آپ کو بتا رہا تھا وہ چل رہا ہے. تو اس بیک گراؤنڈ کے بعد ٹرمپ کہتا ہے کہ ٹھیک ہے، مجھے وہ جیسے انہوں نے اپنی طرف سے کبھی استدعا کی ہے جیسے پاکستان نے، تو وائی ناٹ، تو میں 2 ہفتے کا پاز دے رہا ہوں اور مذاکرات ہو جائیں. سر بس ڈونلڈ ٹرمپ نے بھی یہی سوچا کہ چلیں ذرا ایک نیوٹرل گراؤنڈس پر میں بھی بات کر دوں، کیونکہ یہ تو ڈیڈ لائن تو دے ہی دی تھی سر 40 آورس. خدا کے لیے میں اس وقت کوئی، یعنی ٹرمپ، اس کی مہربانی بھائی، اس کا شکریہ کہ اس نے اتنا اس کی بڑی مہربانی کہ اس نے ہماری سن لی. میں پھر وہی کہہ رہا ہوں کہ میں آدھے سیکنڈ کو بھی کسی کی اس وقت جو ہے وہ میں میم نہیں کر رہا ہوں. ایک سیریس میں ایک یعنی پوڈ کاسٹ کر رہا ہوں. میں صحافی ہوں، میں نے ساری زندگی اس شعبے کو دی ہے. مجھے اپنے شعبے کی عزت درکار ہے. میں بھانڈ نہیں ہوں، اور میں بھانڈ کو خدا نخواستہ میں کوئی برا شعبہ نہیں سمجھتا ہوں، لیکن آئی ایم ناٹ اے کامیڈین. کاش کہ میں ہوتا، اور میں کامیڈین ہوتا تو میں جنگ کو ڈسکس نہ کر رہا ہوتا. obviously سر. میرے ذہن میں جو ہے وہ اس وقت انسانوں کا مستقبل ہے، اور یہ صرف ایران اور خلیجی ملکوں تک نہیں ہے، محدود ہے اور زیادہ اس میں آنے تھی جو مہنگائی، بے روزگاری، سر جو خالی تیل کھاد کے نہ ہونے سے. ارے بابا یہ سوچے تیل مل نہیں رہا، اسٹریٹ آف ہرمز بند ہو 10,000 روپیہ بھی جیب میں ڈال کے نکلی ہوئی ہیں، تو پتہ چلے کہ 2,000 کا 1 لیٹر میرے منہ میں خاک بن رہا ہے. تو دنیا آپ کی پوری زندگی جو ہے معطل ہو کے رہ جاتی. کھاد نہیں مل رہی تو آپ کیا اگاتی، کیا کھاتی؟ گندم کٹ گئی ہے، پورا چین، ڈیزل میسر نہیں ہے، تو کہاں سے گندم آتی اسلام آباد میں جو ہم منگوا کے تو وہ بڑی سفید رنگ کا آٹا کھاتے ہیں کتنے 1 سالوں سے. فار گاڈ سیک ٹرائی ٹو انڈرسٹینڈ. اور اس سے مہنگائی کے بعد بے روزگاری، کاروبار بند ہو رہے ہیں. جو قیامت پھیلنی تھی لوگ کہتے بنگال کو بھول جاتے. تو اس لیے خیر وہ ہو گیا. تو اب ایک سپوائلر رہ گیا، وہ تھا اسرائیل. اسرائیل نے کیا کیا کہ جی انہوں نے ایک دم سے انہیں یاد آ گیا کہ لبنان میں آلریڈی جنوبی لبنان سے 10 لاکھ گھرانے جو ہیں ان کے گھر بار تباہ کر دیے گئے ہیں، اور وہ بیروت میں سمندر کے کنارے پلاسٹک کے خیموں میں رہ رہے ہیں، اور ان کی کوئی مدد نہیں. ان کو پتہ نہیں کہ کھانا انہیں کہاں سے آئے گا، اور بین الاقوامی جو ایجنسیاں ہیں ان کے پاس وہ سرمایہ اور وسائل ہی نہیں ہیں کہ ان کی مدد کر سکیں.
کوئی تو 10 لاکھ آدمی آلریڈی اس کے باوجود مستقل. جب یہ ہو رہا تھا تو تاریخ طے ہو جانے کے باوجود اسرائیل نے ایک نیا قضیہ کھڑا کر دیا، کیونکہ پاکستان کے وزیر اعظم نے جس کو باقاعدہ انڈورس کیا تھا ٹرمپ نے کہ ہاں جی ان کی خواہش پہ ہو رہا ہے، اس میں انہوں نے کیٹیگوریکلی لکھا ہوا ہے انکلوڈنگ لیبنان، کہ لبنان پر بھی حملے جو ہیں روک دیے جائیں گے. تو جب یہ لبنان پر حملوں میں شدت آتی چلی گئی تو پاکستان کو ایران نے کنوے کرنا شروع کر دیا کہ صاحب آپ کے وزیر اعظم صاحب نے جو ٹویٹ لکھا ہے اور ہمیں جو روابط رہے ہیں ان کے ذریعے ہمیں بتایا گیا تھا کہ لبنان جو ہے اس پر بھی فضائی حملے روکے جائیں گے، اور چونکہ وہ نہیں رک رہے ہیں تو ہم تو نہیں آئیں گے. بالکل سر. اور بدھ کی رات جب یہ پیغام پاکستان کو آیا ہے، اور اگین پوری رات جاگتے ہوئے کس سے رابطہ کر کے، تو امریکہ کو اس امر پر قائل کیا گیا کہ خدا کے لیے. تو جمعرات کو کل جو ہے ہماری تو شام ہو گئی، اور وہاں کسی نہ کسی طرح آہستہ اور نیتن یاہو نے یہ کہنا شروع کیا کہ جی میں سیز فائر تو نہیں کروں گا لیکن ٹھیک ہے میں ہاتھ تھولا رکھوں گا. دوسرا یہ کہ لبنان کی حکومت نے مجھے کہا ہے کہ وہ اپنا اللہ آپ کا بھلا کرے کہ جی وہ تیار ہے حزب اللہ کو ڈسارم کرنے کے لیے. تو ٹھیک ہے، میں نے اپنے وزراء کو کہا ہے. اس میں بھی اس کی ایک ذاتی غرض بھی شامل تھی کہ جب سے جنگ کا آغاز ہوا ہے تو اسرائیل میں ہنگامی حالات کا اعلان کر دیا گیا. ہنگامی حالات کی وجہ کر کے اس کے خلاف جو کرپشن کے مقدمات قائم ہیں، جہاں پہ اسے ہفتے میں 4 دن عدالت کے سامنے پیش ہونا ہے، تو وہ رکے ہوئے تھے. تو اسرائیل کی حکومت نے کہا چونکہ اب مذاکرات شروع ہو گئے ہیں سعودی عدلیہ نے، تو اب اتوار کے دن سے وہ مقدمہ شروع ہو جائے گا. تو نیتن یاہو کو اپنا سیاسی کیریئر بچانے کے لیے یہ سر یہ پھر اپنا کہ میں یہ جنگی حالات برقرار رکھوں کسی نہ کسی طرح، اس لیے پھر یہ بات کرنی پڑی تاکہ مجھے عدالت میں نہ آنا پڑے کہ چلیں ہو رہی ہے نہیں ہو رہی ہے کوئی ایسی. اب جب وہ اس طرح کی صورتحال آئی تو دوبارہ ایران نے کہا کہ جی شاید ہمارے لیے تو بہت مشکل ہوگا، اور اگر آئے بھی تو ہمارے ایک لو لیول کا کو آئے گا دیکھنے، ہم اس کے ذریعے، اور جب تک جنگ وہ لبنان پر حملے بند نہیں ہوں گے ہم باقاعدہ مذاکرات کا آغاز نہیں کریں گے. تو کچھ اس طرح کی میسیجنگ ہوئی کہ جیسے ایران کا لو لیول کا وفد آئے گا، کیونکہ ہمارے لیے سب سے امپورٹنٹ جو ہے وہ یہ کہ ایک تو ان کے وزیر خارجہ تو آئیں لیکن ان میں سے ان کی قومی اسمبلی کے جو اسپیکر ہیں محمد باقر قالیباف صاحب، تو دیکھیے ایک تو زیادتی ایران اور اسرائیل نے یہ بھی کر رکھی ہے نا کہ انہوں نے جان بوجھ کر یکے بعد دیگرے ایران کی اس تمام قیادت کو جو ہے وہ ایلیمنیٹ کرتے رہے ہیں جو کہ لوگوں کے لیے قابل اعتبار ہو سکتی تھی. ان میں سب سے امپورٹنٹ جو ہے آخری وہ علی لاریجانی صاحب تھے کہ جو لوگوں کو کہہ سکتے تھے کہ نہیں یار میرا خیال ہے اب ان شرائط پہ ہم مذاکرات اور گفتگو کر سکتے ہیں، بات ہو سکتی ہے. تو جب یہ بات امریکہ کو پتہ چلی کہ جی ایران جو ہے وہ تو لو لیول کا وفد بھیجنا چاہ رہے ہیں، تو انہوں نے بھی کہا کہ ہماری جانب سے بھی جے ڈی وینس نہیں آئے گا، جو وائس پریزیڈنٹ. جی اس کے بعد پھر پاکستان نے بہت زیادہ ایفرٹس جو ہے پوری بدھ کی رات آپ سمجھیں کہ لگا دی اس بات پہ کرنے، کیونکہ آپ یہ دیکھیں جے ڈی وینس جو ہے وہ ہنگری آ گیا ہوا تھا اور ہنگری سے وہ واپس امریکہ چلا گیا تھا.
تو دین ہم نے بڑی مشکل سے امریکہ کو کہا کہ یار اگر آپ واقعی مذاکرات چاہتے ہیں تو پھر آنا تو پڑے گا. ایک اصول ہوتا ہے کہ ہم منصب مطلب یہ کہ آپ کے برابر کی سطح کا بندہ بیٹھا ہو. تو اگر آپ چھوٹے لیول کا بندہ بھیجیں گے تو پھر محمد باقر جو ہے کالی باپ صاحب وہ تو تشریف نہیں لا پائیں گے. اور اس وقت جو نظر آتی ہے لیڈرشپ ایران کی ان میں سب سے مؤثر وہ ہیں. اس سلسلے میں دوبارہ ہماری درخواست کے اوپر ایران کے وزیر خارجہ نے سعودی عرب کے وزیر خارجہ سے بھی بات کی کل کہ اگر لبنان پر حملے نہ روکے گئے تو ہمارے لیے مذاکرات کے لیے پاکستان آنا ناممکن ہو جائے گا. اور وہ بھی ہماری درخواست پر ہوا. اور مجھے 100% یقین ہے کہ جب سعودی وزیر خارجہ صاحب سے بات ہوئی ایرانی وزیر خارجہ کی تو یقیناً انہوں نے بھی امریکہ کو کنوے کیا ہوگا کہ بھائی صاحب آپ کیا کر رہے ہیں, اسے پٹا ڈالیں اسرائیل کو. مشکل سے تو یہاں تک بھی تو پہنچی یہ ساری سچویشن. ڈیولپمنٹس ہوئی ہیں اور میں آپ کو بہت ساری ڈیولپمنٹس جو ہیں وہ جان بوجھ کر میں ایک ذمہ دار میں کہتا ہوں کہ یہ وہ وقت نہیں ہے کہ اس کو بیان کیا جائے. تو اس وقت جو ہم ریکارڈ کر رہے ہیں تو اس وقت اب ہم فرض کریں کہ آن دا اسکیل آف 1 to 10 تو میں یہ کہوں گا کہ مجھے 7 کے نقطے پہ میں یہ کہوں گا کہ آئی تھنک کہ جی دونوں ممالک کے وفود جو ہیں اعلیٰ سطح کے یعنی ایران کے وزیر خارجہ اور ایران کی قومی اسمبلی کے اسپیکر وہ بھی اور امریکہ کے نائب صدر بھی. وائس پریزیڈنٹ. اب یاد رہے کہ یہ ہم ریکارڈنگ کر رہے ہیں پاکستان کے وقت کے مطابق جمعے کی نماز سے پہلے 12 بجے سے قبل, اور بہت احتیاط سے اور رب کریم سے میں فریاد کر رہا ہوں کہ میں یہ بات جو میں پریڈکٹ کر رہا ہوں وہ درست ثابت ہو. اور مجھے امید ہی ہے کہ اللہ میری عزت رکھے گا, کرم فرمائے گا. اور اس کے بعد ایک مرتبہ بیٹھ گئے تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ساری بہت معاملات آئیں گے. میں ایک چھوٹی سی آپ کو بات بتاؤں. انڈیا اور پاکستان کے درمیان تاشقند معاہدہ ہوا تھا. اس وقت میں آپ جیسا تھا, لیکن جو میں نے کتابوں میں پڑھا تو ایک سٹیج آئی تھی کہ بھٹو صاحب نے سامان بنوا لیا تھا کہ جی مذاکرات ناکام ہو گئے تو بس پھر ہم واپس جا رہے ہیں. لیکن اس کے بعد دوبارہ انگیج کیا گیا تو وہ سملا ایگریمنٹ ہوا تھا. بڑے اہتمام سے, بہت تیاریوں سے, بہت زیادہ کاوشوں سے مشرف صاحب اور واجپئی کے درمیان جو ہے وہ آگرہ سمٹ ہوئی تھی. اس کی میں نے پل پل کی کور کی تھی اور 100% ہم لوگوں کو یہ امید تھی کہ اس کے اختتام پر جو ہے کوئی نہ کوئی ایک سملا معاہدہ جیسا معاہدہ ہو جائے گا. لیکن وہ نہیں ہوا تھا. سامان باندھ کے تو مشرف صاحب واپس آ گئے تھے. جیسا ان نیگوسیشنز میں بھی آف کورس ہر قسم کے معاملات نکلیں گے. یہ 1 گھنٹے 2 گھنٹے میں تو نہیں بہت سارے ریپ اپ ہوگا. ایشوز ہیں اس میں. آپ نے ہرمز ایک مسئلہ ہے کہ دنیا کہہ رہی ہے کہ صاحب یہ کیا بات ہوئی, ابھی تک تو اس پہ تو کوئی ہم کو پیسے نہیں دیتے تھے, اب ہم کیوں دیں. اور ٹرمپ بھی بار بار یہ کہے چلے جا رہا ہے. اور ساتھ ہی کم وقت یہ بھی ایک ہنٹ آ جاتا ہے کہ اوکے فائن, میں اور ایران مل کے ہم چارج کر لیا کریں گے. دوسری بات یہ ہے کہ میزائل پروگرام کو رکھنا چاہتے ہیں کہ جی اس پہ فوکس کریں, کیونکہ ایٹم کے بارے میں ایران پہلے ہی کہہ چکا ہے کہ جی ہمارے تو فتویٰ دے چکے ہوئے ہیں کہ ایٹم بم بنانا حرام ہے. تو اگر ایک چیز بنانی حرام ہمارے تو ہم اس کو کیوں بنائیں گے. استعمال تو بہت دور کی بات ہے. لیکن میزائل پروگرام, جی ہم اس کو اگر ہم میزائل پروگرام ڈسکس نہ کر رہے ہوتے تو کیا آج ہم سروائیو کر رہے ہوتے. تو بہت سارے ایشوز آنے ہیں بے تحاشا کہ کیا آبنائے ہرمز پہ فیس ہوگی یا نہیں ہوگی, یا وہ بالکل پہلے کی طرح اوپن ہوگا. یہ ایک بہت ٹرکی ایک پوائنٹ ہو سکتا ہے. اور میزائل پروگرام
تو میرا اپنا یہ خیال ہے کہ اگر مذاکرات کے نتیجے میں خدا نخواستہ کوئی ایک بڑا ڈکلیریشن نہ بھی ہو تو فقط یہ اعلان بھی ہو جائے کہ یہ جنگ بندی جو ہے یہ آئندہ 3 سے 4 مہینے تک بھی جاری رہے گی اور اس وقت تک مذاکرات کے راؤنڈز ہوتے رہیں گے. یہ اعلان بھی میں یہ سمجھوں گا کہ ڈھول ڈھمکا، اور اس میں یہ کہ جی جب تک مذاکرات نہیں ہوتے اس وقت تک آبنائے حرمت سے جو ہے وہ یہ جو بحری تجارت جو ہے یہ جاری رہے گی. اسٹریٹ آف ہرمز کا میں یہ سمجھتا ہوں کہ وہ بھی بہت بڑی کامیابی ہوگی. تو خدا نخواستہ اگر کوئی مشترکہ اعلامیہ نہیں ہوتا ہے اور یہ بھی آ جائے تو اس پہ بھی ڈھول ڈھمکا واجب ہے. تو مجھے اگرچہ کبھی امید ہے کہ جب اتنا بیک گراؤنڈ ہوتا ہے، جیسے 24 مارچ کو ہمیں سمجھ لینا چاہیے تھا کہ کوئی میجر ڈیولپمنٹ پیس کی طرف ہو رہی ہے، تو دا ویری فیکٹ کہ جے ڈی وینس بھی یہاں پہ اترتا ہے اور ایران سے ایران صاحب کے اور محمد باقر صاحب، نہیں، وہاں پہ محمد باقر صاحب کا آنا جو ہے وہ بہت، کیونکہ دیکھیے وہاں پہ ایک ظاہر ہے کہ ایک سیاسی قیادت ہے، ایک ان کی مذہبی قیادت ہے، ایک وہ سپریم اور پھر لیڈرشپ وہ کا پاسداران نے، کیونکہ وہاں تو ڈیفیوزڈ ہے نا وہ ایک پار. تو اس میں یہ کہ ان کا جو ہے وہ آنا بہت 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 ہی ان کا اپروول جو ہے وہ ضروری ہے. اور ظاہر ہے کہ امریکی نائب صدر جو ہے وہ ٹرمپ کی نمائندگی کر رہا ہے. اینڈ آف کورس سر پاکستان بینگ دا سینٹر ڈپلومیٹکلی انٹرنیشنلی، نہیں ہمارا تو بابا ہمارا لیے تو ہم تو تو کی رول یعنی ادا کر ہی رہے ہیں. پاکستان کا یہ اس وقت آپ کو اس حکومت سے 100 ہزاروں اختلاف کریں، جتنا برا بھلا کہنا ہے کہیں، خدا کے لیے کہتے رہے، لیکن ایز اے کنٹری آپ کو یہ تسلیم کرنا ہوگا کہ پوری دنیا میں اس وقت آپ کا نام جو ہے وہ گونج رہا ہے. ہر بندہ اس کی نگاہیں اس وقت ہیں پاکستان پہ. اب اسلام آباد از اے نیم. آپ دنیا کے کسی خطے میں بھی چلے جائیں، او بی آئی ایم فرام اسلام آباد، او یا وہ دیٹ پاکستان's کیپٹل. یہ ایک بہت بڑی بات ہے. اور کس حوالے سے ابھی تک پاکستان کے بارے میں گزشتہ کئی برسوں سے، اور جی دہشت گردی کا مرکز ہے، روز تو وہاں خودکشی یعنی بامبنگ ہوتی ہے، افغانستان کے ہمسائے میں ہے، او نو اسٹے اوے. اس ملک کے اندر جو ہے کتنی بڑی جنگ جو وہ اسرائیل ہے وہاں سے لے کر آپ کے ہمسائے ایران تک پھیلی ہوئی تھی، جس میں تمام ملک آ رہے ہیں. کویت آ رہا ہے، عراق آ رہا ہے، ایران آ رہا ہے، عمان، UAE آ رہا ہے، عمان آ رہا ہے، بحرین آ رہا ہے، اور لبنان آف کورس آ رہا ہے. اور وہاں پر امن کا جو فیصلہ جو ہے وہ اس شہر میں ہو رہا ہے. پورے تو خطے اگر اس کے بارے میں میں فخر محسوس نہ کروں ایک پاکستانی ہوتے ہوئے، تو میرے لیے تو باعث ندامت ہے. اس کا مطلب ہے کہ مجھے اپنے ملک سے اتنا بھی پیار نہیں. بالکل سر، حکومت کو کرٹیسائز کریں، لیکن جو اس وقت نہیں، ایکنالجمنٹ کی بات ہے اس کو آپ ڈینائی نہیں کر سکتے. ہم نے کیا اس پوڈ کاسٹ میں کبھی بات رہے ہیں، سر لیکن ہم ہمیشہ یو ہیو ٹو بات گیو کی ہے کریڈٹ جہاں ویئر اٹ کریڈٹ از از ڈیو ڈیو. یار. اور یہ میں تو نہیں کر رہا، دنیا کہہ رہی ہے کہ جی ہم مشکور ہیں، کتنا بڑا اور ڈیزاسٹر وہ نام لے کر کہہ رہے ہیں کہ جی یہ آن دی کہ بھئی یہ شہباز شریف صاحب کے کہنے پہ، اسحاق ڈار صاحب کے کہنے پہ انہوں نے رابطہ کیا، بار بار نام لے کر کہہ رہے ہیں کہ بیچ میں آ کے پاکستان نے اور ہم نے سچویشن وہ کنٹرول کی. تو یہ غلط بات ہے. وی شوڈ، یہ اٹس اے ویری پراؤڈ مومنٹ فار اس. اور ہمیں اللہ تعالیٰ سے گناہگار ہیں بھائی، ہماری تو کیا، لیکن بہت عاجزی سے دعا مانگنی چاہیے کہ یہیں پر بھی ایک اسلام آباد ایکارڈ بھی ہو، تاکہ ہمارا نام جو ہے دنیا میں ایک ایسا مرکز امن کی طرح سر آبویسلی جانا اور پہچانا سچویشن، جائے. آئی ووڈ لو ٹو ہیو دیٹ ریپوٹیشن اباؤٹ مائی کنٹری. آف کورس ہمارا پڑوسی ملک تو اس وقت خوش نہیں ہے آف کورس. اس پہ بھی بہت دفعہ بات کی ہے ہم نے. آئی ڈونٹ وانٹ ٹو گیٹ ڈاؤن ٹو دیٹ لیول. مطلب وہ یہ کہ کیا وہ دانشور ابن دانشور قسم کے جے شنکر، آئی ڈونٹ وانٹ ٹو گو ڈاؤن ٹو دیٹ لیول.
میری صرف ایک تمنا اپنے لوگوں سے ہے کہ ٹھیک ہے اس نوعیت کے میم شیم بناتے رہیں کہ جی جے ڈی وینس جو ہیں وہ ہماری جٹ برادری کے وینس سے تعلق رکھتے ہیں. وہ امریکہ میں ان کا وینس ہوتا ہے تو لیکن برطانیہ میں ان کو جیسے چانس اور ڈانس ہوتا ہے وہ یعنی وانس کہتے ہیں، لیکن امریکہ میں اور جے ڈی اسٹینڈس فار جیمز ڈیوڈ وینس. جی ہاں. تو وہ والے علی اکبر وینس والے وینس نہیں، وہ ہمارے دوست ہوتے ہیں انگلش والے ہیں. یہ انگریزی والے وینس ہیں، جیسے چینس ہوتا ہے تو اس طرح کا ہے. چانس ڈانس. ہاں نہیں، امریکہ میں برطانیہ میں وانس ہے اور امریکہ میں وینس، اس کو کہا جیمز ڈیوس وینس. اینی وے وہ بنائے کہ انہوں نے وہ دھوتی پہنی ہوئی ہے اور وہ سیور کھا رہا ہے اس ٹائپ کے رکھے. لیکن پلیز دوسری بات یہ ہے کہ پاکستان کی وزارت خارجہ کو ان دنوں میں جب مذاکرات جاری ہیں کسی بھی قسم کا تبصرہ نہیں کرنا چاہیے. ہم نے ایک بہت اچھا فیصلہ کیا ہے کہ جی ایران اور امریکہ اور باقی جو دیگر ممالک کے جو جرنلسٹ ہیں وہ اگر اس کو کور کرنا چاہتے ہیں بالکل جائیں. وہ یہاں سے پاکستان کی فلائٹ اویلیبل ہے، یو گیٹ دا ٹکٹ، آپ کو ایئرپورٹ پر آن ارائیول ویزا دیا جائے گا. ان کو جو ایرانی بریف کریں، جو امریکہ بریف کرے، لیٹ اٹ بی دیئر. پاکستان مسٹ ناٹ بریف کہ صاحب مذاکرات امریکہ اور ایران سے ہو رہے ہیں، یہ انہوں نے ڈیسک بنائے ہیں یا نہیں بنائے ہیں، ان سے آپ رابطہ کیجئے، وہ جو آپ کو بتا رہے ہیں پلیز گو اہیڈ. سر کیونکہ بات وہی نا کہ ابھی ذرا گرے ایریا میں یہ دو باتیں جو ہے ہمیں ہر صورت کرنا ہوں گی. جب تک اور باقی ہمارے لوگوں کو یہ چاہیے، مثال کے طور پر اگر آپ یہ آئیں گے یہاں پہ جو غیر ملکی صحافی، تو خدا را ان کے ساتھ مناسب ریٹس لیجئے. کوئی یہ نہ نظر آئے کہ جیسے ہم سیزن لگانے کے چکر میں ہیں. دکھائیے کہ وی آر ایک ہمارا جو پہچان بن رہی ہے ایکٹ لائک کہ واقعی یار کہ ہم ایک میزبان ملک ہیں، مہمانوں کو پسند کرتے ہیں، فیسیلیٹیٹ کرتے ہیں، مہمانوں کو خوش آمدید کہتے ہیں. وہ شاہ حسین نے کہا ہے اور کوئی توفیق نہیں، میرے پیو کٹورا پانی تھا. تو وہ مہمان نوازی کو اپنا یہ کہیں کہ یار خالی حکومت ہی نہیں، ریاست ہی نہیں، یہاں کے عوام بھی، تو آپ ایک بالکل آپ کا نیا امیج جو ہے سافٹ سر پتہ نہیں شاید 20-25 سال بعد کچھ ریسٹور ہونا شروع ہوا ہے. ارے نہیں بابا، ہم تو سر 2006-2007 سے سن رہے ہیں. اوہو بیوی، لیکن اگر ایک اچھا موقع ہے پہلے اس کی بات کریں نا، کہ اس کو ہم فلی یوٹیلائز کریں. ٹھیک ہے کہ اب تو اس سے اللہ کرے اب دیکھتے ہیں کہ ہمارے نیکسٹ تک کیا ہوتا ہے اس وقت. سر جب تک یہ ہم ریکارڈ کر کے فری ہو چکے ہوں گے اس وقت بھی نیگوسیشنز کا معاملہ چل ہی رہا ہوگا. تو ابھی وی کین ناٹ سے اینی تھنگ فار شیور. یس، سو وی مسٹ ہولڈ آور ہارسز پلیز. بٹ آئی تھنک اس پروگرام میں تو سر ہم نے ہر اینگل سے چیز اب دیکھ لی ہے. بٹ آف کورس فار شیور ابھی کوئی بات نہیں کہی جا سکتی. بٹ وی کین اونلی ہوپ. ہم ایک پازیٹیو ایٹیٹیوڈ رکھتے ہیں کہ کیا پتہ سر کچھ اچھا ہو ہی جائے. ناظرین بات وہی ہے کہ ہم آج کا پروگرام ایک اچھے نوٹ پر ختم کر رہے ہیں، لیکن اس وقت بھی فار شیور کچھ کہا نہیں جا سکتا کیونکہ نیگوسیشنز ابھی چلیں گی، پھر اس کے بعد رزلٹس آئیں گے. لیکن بات وہی ہے کہ اس وقت جو اسلام آباد کی اور پاکستان کی پوری دنیا میں ایک امیج بن گئی ہے اس کو مینٹین کرنا ہمارا کام ہے. بہت سالوں بعد کوئی اچھی خبر آئی ہے تو لیٹس جسٹ اسٹے آن دس ٹریک، اور امید ہے کہ ہم اب ڈی ٹریک نہیں ہوں گے اور سچویشن بہتر سے بہتر ہی ہوتی جائے گی. اب تک کے لیے اتنا ہی. وی نیوز سے میں ہوں دو ابصار. ملتے ہیں اگلی ایپیسوڈ میں. اللہ حافظ.